بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے اگرچہ اور بھی بیٹے تھے، لیکن انہیں یوسف علیہ السلام سے بے حد پیار تھا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام بے حد حسین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن کا ایک وافر حصہ عطا کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے والہانہ محبت دوسرے بھائیوں کو ناگوار گزرتی تھی۔ اس بات کا احساس یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا۔ یوسف علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا، اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کہا، یوسف ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی دور دراز علاقے میں پھینک آتے ہیں تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ کسی کنویں میں پھینک دو تاکہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرے اور اسے نکال کر لے جائے۔ اس طرح ہمارا ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا۔ یہ سازش کرنے کے بعد ان سب نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ کچھ کھائے پیے، کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، اگر ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھا جائے تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ جنگل میں جا کر ان سب نے آپس میں مشورہ کیا اور یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار کر ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر کسی جانور کا خون لگا دیا اور روتے ہوئے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ابا جان، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تھا اور ہم دوڑ میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی خون آلود قمیض بھی ان کو دکھائی اور کہنے لگے، ہم جانتے ہیں آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا، لیکن ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ سارا واقعہ تم خود سے بنا کر لائے ہو، اس میں ذرا بھی سچائی نہیں۔ بہرحال میں اس پر صبر کرتا ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ ادھر ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس کنویں میں یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا۔ قافلے نے وہاں قیام کیا اور قیام کے دوران کنویں سے پانی لانے کے لیے جب انہوں نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، اس آدمی نے جب کنویں میں ڈول پھینکا تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ آدمی نے جب ڈول کھینچا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خوشی سے چلایا، قافلے والوں، خوش ہو جاؤ، ایک لڑکا ہمیں ملا ہے۔ قافلے والوں نے انہیں ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ قافلے والوں نے مصر جا کر وہاں کے ایک بازار میں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا اور گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو عزت و احترام سے رکھو، ہو سکتا ہے ہمیں اس لڑکے سے کوئی فائدہ پہنچے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پلے پڑھے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بے حد حسین تھے۔ جوان ہوئے تو ان کا حسن دیدنی ہو گیا۔
عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے انہیں بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جلدی سے میرے پاس آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ مجھے بچائے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بھاگے۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے بھاگی تاکہ انہیں پکڑ سکے، کیونکہ وہ برائی کا ارادہ کر چکی تھی۔ بھاگتے ہوئے یوسف علیہ السلام کا لباس عورت کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے زور سے کھینچا تو وہ لباس پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل گئے۔ وہ عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی۔ دونوں کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑا ہے۔ وہ عورت بہت چالاک تھی، اپنے شوہر کو دیکھتے ہی کہنے لگی، یوسف میرے ساتھ برے کام کا ارادہ رکھتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس عورت نے میرے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا، میں تو اس سے بچ کر بھاگ رہا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی صفائی پیش کی۔ معاملہ بہت الجھ گیا۔ تب ایک شاہد نے، جو ایک بچہ تھا، کہا کہ اگر یوسف کا لباس آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ عزیز مصر نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا لباس پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی بیوی کا قصور ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا مکر و فریب ہے، اور تمہارا مکر و فریب بہت ہی زبردست ہوتا ہے۔ معاملہ سلجھ گیا، لیکن یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ شہر کی عورتوں میں یہ ذکر ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کی محبت میں گمراہ ہو گئی ہے۔ جب یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی تک پہنچیں تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا۔ جب تمام عورتیں جمع ہو گئیں تو اس نے ہر ایک عورت کو ایک ایک چھری اور 7 کوئی پھل کاٹنے کو دیا، اور یوسف علیہ السلام کو آواز دے کر بلا لیا۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو عورتیں انہیں دیکھ کر مبہوت ہو گئیں۔ اسی وارفتگی کے عالم میں انہوں نے پھلوں کی جگہ اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور انہیں احساس تک نہ ہوا۔ تمام عورتوں کی زبان سے نکلا، واللہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے ان سے کہا، یہی ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ تم سب بے خود ہو گئیں، تو میرا بے خود ہو جانا تم سب کو برا کیوں معلوم ہوا؟ اس کے بعد وہ تمام عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے ان سب عورتوں کی خواہش اور ارادہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، جس کام کی طرف یہ عورتیں مجھے مائل کر رہی ہیں، اس کام کے مقابلے میں قید خانہ بہتر ہے۔ اگر تو نے مجھے ان کے مکر سے نہیں بچایا تو ہو سکتا ہے میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادان بن جاؤں۔ ادھر عزیز مصر نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے باوجود معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ تو عزیز مصر کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔